أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنائے اور اچھے سے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ قرآن کی تعلیمات پر سب کو بھرپور طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال مبارکہ کا رکوع نمبر 8 وہ تلاوت کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے سینے کشادہ فرمائے اور ان تمام باتوں کو اچھے سے سمجھنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ فرما رہے اولا یحسبن الذین، اور ہرگز خیال نہ کریں، ہرگز گمان نہ کریں، الذین کافروا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں نا، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ سبقوا، وہ بچ کر نکل گئے، انہم لا یعجزون، یقیناً انا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا، اور تیار رکھو، لَهُم ان کے لیے، مَّا اسْتَطَعْتُم جتنی استطاعت رکھتے ہو، من قوت قوت سے، طاقت سے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ اور بندھے ہوئے گھوڑے، ترہبون تم تاکہ تم خوف زدہ کر سکو اپنی جنگی تیاریوں سے، بھی عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو کافر لوگ ہیں نا، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو لا یعجزون، عاجز نہیں کر سکتے، اور تیار رکھو ان کے لیے، یعنی کافروں کے لیے جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، تیار کیا رکھو اپنی قوت کو اور بندھے ہوئے گھوڑوں کو، تاکہ تم خوف زدہ کر دو اپنی جنگی تیاریوں سے۔ کن کو خوف زدہ کر دو؟ عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو، وعدوا کا، اور اپنے دشمن کو، وآخرین، اور دوسرے لوگوں کو، من دونہم ان کھلے دشمنوں کے علاوہ، ان کھلے دشمن، ایک دشمنوں کا پتہ ہوتا ہے اور ایک دشمن وہ ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں جن کا پتہ نہیں ہوتا، تو اللہ کہتے ہیں ان کھلے دشمنوں کے علاوہ جو دوسرے لوگوں کو، ان کو بھی اللہ کہتے ہیں خوف زدہ کر سکو۔ لا تعلمون، اللہ فرماتے تم ان کو نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہ، اللہ انہیں البتہ جانتا ہے۔ تم وہ جو چھپے ہوئے دشمن ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہو، البتہ اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور اللہ سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جو بھی اللہ کہتے ہیں تم چیز، شیئن کوئی بھی چیز، اللہ کہتے ہیں جو بھی تم خرچ کرو گے، یوفا علیکم، تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اجر بدلہ یا صلہ، اللہ کہتے ہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور کسی طرح سے بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وان جنحوا للسلم فاجنح لها، اور اگر اللہ کہتے ہیں وہ جو کافر لوگ ہیں نا، وہ جو کافر لوگ ہیں وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں، للسلم سلامتی کی طرف، صلح کی طرف اگر وہ مائل ہو جائیں تو فاجنح لها، تو اس کی طرف آپ بھی مائل ہو جائیے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا کریے؟ توکل یعنی بھروسہ، تو اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں، ان یریدو، ان اگر یریدو ارادہ کریں کہ ان یخدعوک، کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، تو اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے، اللہ اپنے محبوب نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ اگر وہ اس صلح کی آڑ میں، اگر وہ جو دشمن ہیں، وہ جو کافر ہیں، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے آپ کی تائید کی ہے اپنی نصرت سے اور ایمان والوں کی جماعت سے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اسی نے الفا، الفت پیدا کر دی۔ الفت
الفت محبت کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور اسی نے قلوبہم ان کے دلوں میں، قلب کی جمع ہے، اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دیا، یعنی اللہ نے ان کے درمیان میں، یہ بعد میں ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں، یہ مدینے میں قبیلے تھے جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کو ایک آنکھ بھی دیکھ نہیں پاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے نا کہ اس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اور اگر آپ خرچ کرتے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، کہ آپ جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کا سب خرچ کرتے کہ ما الفت بین قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں الفت پیدا کر سکتے ہیں، ولیکن اللہ الف بینہم، تو اللہ کہتا ہے ما الفت، نہیں الفت پیدا کر سکتے تھے آپ ان کے دلوں میں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ الف بینہم، اللہ نے کیا کیا ان کے درمیان میں الفت پیدا کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اور اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب اس لیے خرچ کرتے کہ آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا کر سکتے، تو لیکن آپ نہیں پیدا کر سکتے تھے ان کے دلوں میں الفت، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان، یعنی ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی۔ انہ عزیز حکیم، بے شک بلا شبہ وہ یعنی اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا نبی، اے نبی، اللہ اپنے نبی سے مخاطب کر کے ان کو کہہ رہے ہیں یا ایھا نبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کے فرما بردار ہیں، جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، جو آپ کے فالورز ہیں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، مومنوں میں سے، یعنی اللہ اور جو ایمان والے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام عزیزان نے من پارہ نمبر 10 ہے سورۃ الانفال مبارکہ کا رکوع نمبر 8 ہے، اس کی آیت نمبر 59 اور 60 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر لوگ جو ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ کے میدان جنگ سے نکل گئے ہیں، اور ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے دشمنوں سے جنگ کے لیے ہمہ وقت، یعنی ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو، ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، اور مال وغیرہ کے حوالے سے، قوت اور طاقت وغیرہ کے حوالے سے، ہر لحاظ سے۔ یہ جو قوت ان کا لفظ ہے نا، اس سے یہاں مراد ہر وہ چیز ہے، ہر وہ چیز جس سے جنگ میں طاقت حاصل ہو، اور خیلہ سے مراد وہ گھوڑے جو جہاد کی نیت سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو جہاد کی نیت سے رکھا ہوتا ہے، تاکہ جب ضرورت پڑے ان پر سوار ہو کر غازی میدان جنگ کے اندر کود پڑے، میدان جنگ کی وہ راہ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ گھوڑوں سے بہت پیار تھا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ گھوڑے کی پیشانی پر انگشت مبارک پھیر رہے ہیں، اور زبان پاک سے فرما رہے ہیں کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں تا قیامت خیر و برکت رکھ دی گئی ہے، اجر عظیم بھی ان کی پیشانیوں میں رکھ دیا اور غنیمت بھی رکھ دی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کھلے دشمنوں کے علاوہ بھی اور دوسرے دشمن، یعنی ایک تو ظاہری طور پر صاف اور واضح پتا ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہے، اور ایک ایسے لوگ بھی بیچ میں ہی ہوتے ہیں جن کا ظاہری طور پر پتہ نہیں ہوتا، وہ بلکہ پوشیدہ بڑے چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کھلے دشمنوں کے علاوہ بھی اور دوسرے دشمن جن کو تم نہیں جانتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ اسلام کے بعض دشمنوں کا تو مسلمانوں کو علم تھا، لیکن ان کے علاوہ اور بھی کئی ایسے دشمن تھے جو مسلمانوں کی نظروں سے تو چھپے ہوئے تھے لیکن اللہ کے علم سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جو بھی تم خرچ کرو گے نا، وہ چاہے وہ تمہاری جان ہے، مال ہے، وقت ہے، کوشش ہے، یعنی کہ ان تمام چیزوں میں سے جو بھی تم اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہو، اور اللہ کی راہ میں جو بھی تمہاری قربانی دی جائے گی اور جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ ان کا پورا پورا اجر، پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ پورا پورا بدلہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی شایان شان اس کا بدلہ دین اور دنیا دونوں طرح سے تمہیں دے گا،
یعنی کہ اپنی شایان شان جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس کے مطابق اس کا پورا پورا اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دے گا۔ حضرت ابن ابی مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک اونٹنی کو نکیل ڈالے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کی راہ میں نے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدل قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹنیاں ملیں گی اور ہر ایک کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ مسلم کی حدیث ہے، اسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک ایک کے بدلے میں اجر دیتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے مقامات کے اوپر پڑھا کہ جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں ہم 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں 10 گنا دیتا ہے، اور اگر ہم 10 اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس کا 100 گنا اجر دیتے ہیں، اور اگر ہم 100 اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا 1000 گنا دیتا ہے، یعنی 10 گنا اس سے بڑھا کر جتنی بھی مقدار ہوتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ 10 گنا اور چاہے تو اس سے کئی گنا اور اپنی شایان شان اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ بدلہ ہے۔ اللہ چاہے جتنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بیش بہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ نے نیک اور اپنے حلال مال میں سے۔ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کافر لوگ جنگ کی بجائے صلح پر آمادہ ہو جائیں، وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، تو امام وقت کو اجازت ہے کہ اگر وہ صلح میں مصلحت سمجھے تو صلح کر لے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ نے فرمایا کہ کافر لوگ اگر بظاہر صلح پر آمادہ ہوں اور اندر ہی اندر تمہیں نقصان پہنچانے کی تیاریاں کر رہے ہوں، اور تمہیں اس چیز کا پتہ بھی چل جائے کہ یہ پلان کر رہے ہیں ہمیں یعنی کہ نقصان پہنچانے کے حوالے سے، تو تب بھی تم صلح کے لیے بڑھنے والے ہاتھ کو مت جھٹکو، بلکہ اس کے گرم جوشی سے تھام لو، اس کو پکڑ لو۔ وہ اللہ جس نے پہلے بھی ہر مشکل میں تمہاری مدد کی ہے، غیب سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصرت دی ہے، تو وہ اب بھی قادر مطلق ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، تو وہ تمہارے دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے گا اور انشاءاللہ عز و جل وہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، الفت مین محبت پیدا کر دی۔ عزیزان من، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے 2 سال پہلے اوس اور خزرج ان دونوں قبیلوں میں دشمنی کی شدت اس قدر تھی، یہ یہودیوں کے قبیلے تھے، ان کے اندر اتنی دشمنی تھی کہ ان کی جو صلح صفائی کا تو کوئی بھی پہلو نظر نہیں آتا تھا، ان کے درمیان بہت بڑا خونی مارکا ہوا تھا جس میں یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنے کے ارادے سے، ایک دوسرے کے نام و نشان مٹانے کے حوالے سے میدان میں اترے تھے۔ یہ جنگ ہسٹری کے اندر جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے۔ ہر طرف دشمنی پھیلی ہوئی تھی، نفرت اور بغض کے شعلے بھڑک رہے تھے، ان لوگوں کے مزاج اتنے آوارہ تھے کہ ذرا ذرا سی بات کے اوپر یہ بھڑک اٹھتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں تشریف آوری ہوئی، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو تھوڑے ہی عرصے میں دلوں کی دنیا میں انقلاب آیا اور دشمنی کی جگہ محبت نے لے لی۔ ان تمام محبتوں کا اصل مرکز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ وہ دل جو نفرتوں سے بھرے ہوئے تھے ان کو محبتوں سے بھر دینا کوئی آسان کام نہیں تھا، مطلب یہ کہ ناممکن تو نہیں تھا لیکن آسان کام بھی نہیں تھا۔ اگر دنیا کے بڑے بڑے خزانے بھی اس مقصد کے لیے خرچ کیے جاتے تو تب بھی ایسا کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہے کہ اس نے دلوں میں الفت پیدا کی اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا۔ آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نصرت کے لیے اللہ اور آپ کے مومن غلام کافی ہیں، آپ کو کسی غیر کے سہارے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے۔ دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی تمام مومنین کے دلوں میں الفت پیدا فرمائے اور دلوں سے جو بغض، حسد، کینے اور کدورتے ہیں نا، وہ سب اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور جو دلوں کے اوپر زنگ لگے ہوئے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے اور اللہ کے ذکر سے، یہ زنگ بھی اللہ تعالیٰ سب کے دور کرے۔ آمین، اللہم آمین۔ تمام واجب الاحترام آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے عزیزوں سے، دوستوں سے شیئر کیجئے تاکہ اس سے زیادہ آپ کے پیارے مستفید ہوں۔ اللہ آپ سب کو جزائے حسنہ عطا فرمائے۔ نیک کام میں دیر کیسی، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔